بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل۔ قربانی ایک اہم عبادت اور اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نمبر 1، قربانی کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 87.5 گرام سونا یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اتنی ہی چاندی کی قیمت کے بقدر روپے پیسے یا ضرورت سے زائد ساز و سامان یا مال تجارت ہو۔ اگر کوئی شخص اس قدر مال کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، قربانی ہر صاحب نصاب مرد عورت پر الگ الگ واجب ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہو ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف ایک آدمی کا قربانی کر لینا سب کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ مثلا شوہر اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہے تو ان دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف شوہر کا قربانی کر لینا بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہے تو دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف باپ اپنی طرف سے قربانی کر لے تو یہ بیٹی کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ نمبر 3، بکرے میں صرف ایک اور بڑے جانوروں میں 7 حصے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گائے کی قربانی 7 آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اونٹ کی قربانی بھی 7 آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ایک اہم بات جانوروں کی عمر سے متعلق ہے جس کا لحاظ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ بکرا اور بکری مکمل 1 سال کے ہو، اس سے کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ گائے اور بھینس مکمل 2 سال کے ہو، اس سے کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں ہے، اور اونٹ مکمل 5 سال کا ہو، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، صحیح و سالم اور تندرست جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو۔ قربانی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے ایک تحفہ اور نذرانہ ہے، اس لیے بندوں کو صحیح سالم اور تندرست جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم جب کسی دوست کو ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اچھی طرح اور اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ گھٹیا قسم کی چیزوں کو ہدیہ میں دینا ہم برا سمجھتے ہیں۔ جب دوستوں کے بارے میں ہماری یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اچھے جانوروں کا انتخاب کرنا چاہیے اور اسی کی قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ زیادہ مہنگے اور قیمتی جانوروں کا خریدنا اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں پر فخر کرنا اور اپنی بڑائی جتانا انتہائی بری بات ہے۔ یہ اخلاص کے بالکل خلاف ہے اور اجر و ثواب کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، وہ 4 طرح کے جانور جو قربانی کے لائق نہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن عیب والے جانور سے بچا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 عیبوں سے۔ ایک ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو، دوسرے وہ جس کی آنکھ بالکل خراب ہو گئی ہو اور اس کی خرابی بالکل واضح ہو، تیسرے وہ جو بہت بیمار ہو، اور چوتھے وہ جو ایسا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ ان احادیث کی روشنی میں علماء اکرام نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے
کہ کون کون سے عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مختصر طور پر یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو، اس کا خول اتر گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کو پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی آنکھ کی روشنی بالکل نہ ہو، یعنی اندھا ہو گیا ہو یا اکثر روشنی چلی گئی ہو، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جس جانور کی دم کٹ گئی ہو، اگر دم کا تھوڑا سا حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جو جانور لنگڑا کر چلتا ہے اور 3 ہی پاؤں زمین پر رکھتا ہے اور چوتھا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر سہارا دے کر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 6، جانوروں کو آپس میں لڑانا سخت گناہ ہے۔ قربانی کے اس موسم میں ایک بہت ہی غلط بات دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ ہے جانوروں کو آپس میں لڑانا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ انتہائی بری حرکت ہے اور سخت گناہ ہے۔ اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اس سے جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس پر ذرہ برابر بھی ظلم کریں گے تو یہ بے زبان جانور قیامت کے دن ہمارے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اس پر اچھے طریقے سے سواری کرو اور اچھے طریقے سے اس کا گوشت کھاؤ۔ نمبر 7، بال اور ناخن کاٹنے کا حکم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ نمبر 8، ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ قطار میں کھڑے ہو ان پر اللہ کا نام لو۔ چنانچہ جانور کو ذبح کرتے وقت ایسا جملہ کہنا ضروری ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و ثنا پر دلالت کرتا ہے، مثلا بسم اللہ۔ نمبر 9، قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دمبے یعنی مینڈھے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جانور کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیر کر خود ذبح کرے، بشرطے کہ چھری پھیرنے کا طریقہ اور ذبح کرنے کے آداب اس کو معلوم ہو۔ نمبر 10، جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، تمہیں چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو اور ذبح کرنے میں راحت پہنچاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرنا مستحب ہے تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔